اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ قرآن اور ہمارے عقائد کے عنوان سے جو کلاسز آپ کے سامنے شروع ہوئے، اس میں آج چوتھے درس میں ہم توحید صفاتی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل کے دروس میں بیان ہوا کہ اصول دین میں جو پہلی اصل ہے، جو دین کی سب سے پہلی اساس ہے، بنیاد ہے اور جڑ ہے، وہ توحید کہلاتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے سب کچھ توحید ہے۔ اور توحید کے مراتب اور اقسام بیان ہوئے تھے۔ ایک اعتبار سے توحید کے 4 مراتب ہیں اور 4 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں اب تک بیان ہو چکی ہیں، جن میں پہلی قسم تھی توحید ذاتی، یعنی ذات کے اعتبار سے خدا ایک ہے، خدا کا دوسرا کوئی نہیں ہے، یعنی کائنات میں 2 خدا نہیں ہے، یا خدا 2 چیزوں سے مل کر نہیں بنا ہے، خدا کا مثل و نظیر کوئی نہیں ہے، خدا جیسا کوئی نہیں ہے، ان ساری چیزوں کی نفی ہے، چونکہ توحید کے مقابلے میں شرک آتا ہے۔ دوسری قسم تھی توحید صفاتی کی۔ توحید صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ خدا ذات اور صفات کے اعتبار سے الگ الگ نہیں ہے، اس میں صفات پائی جاتی ہیں جن کو ہم لوگ مثلاً صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، یعنی بعض صفتیں ہیں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں، کچھ صفتیں ہیں جو اللہ میں نہیں پائی جاتی ہیں، جو بری صفات ہیں، جن کو ہم صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ تو جو صفتیں اللہ میں پائی جاتی ہیں، تمام اچھی صفات اللہ میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ الگ ہے اور وہ صفات الگ ہیں۔ یہاں بھی توحید میں صفات کے اعتبار سے بھی ایک عقیدہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے کہ اللہ کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں، یعنی جو خدا ہے وہی صفت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ عالم ہے، یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ حی ہے، اللہ صاحب اختیار ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ الگ ہو، اس کی قدرت الگ ہو، اللہ الگ ہے اور اس کا علم الگ ہے، نہیں۔ جو اللہ ہے وہی عالم ہے، جو اللہ ہے وہی قادر ہے، وہی صاحب اختیار ہے۔ اور یہ گویا ایک اعتبار سے ہم کہیں کہ یہ گفتگو مصداقی نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم مصداق میں ایک چیز کو طے کریں اور معین کریں کہ وہ فلاں صفت الگ ہے اور اللہ الگ ہے، نہیں۔ جس اللہ کا جو بھی ہم جس عنوان سے بھی تصور کریں وہی صفات کا بھی ہوگا، اور وہ دونوں عین ذات ہوں گی، ذات سے الگ نہیں ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا پہلا خطبہ نہج البلاغہ میں جو توحید کے سلسلے میں ہے، وحدانیت پروردگار کے سلسلے میں ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، یہاں سے اس کا آغاز ہوا، جہاں خداوند عالم کا تذکرہ کیا، اسی میں آگے بڑھ کر توحید صفاتی کا بھی تذکرہ مولا متقیان نے کیا ہے، جہاں پر فرماتے ہیں کمال و توحید ہی الاخلاص لہ، توحید کا کمال اخلاص میں ہے، اس کے سلسلے میں اخلاص ہو، یہ کمال توحید ہے۔ اور اس کے بعد تھا وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، اور کمال اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے۔ اس معنی میں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ میں کوئی الگ سے صفت پائی جاتی ہے، اللہ کی کوئی صفت اس کی ذات سے الگ ہے، نہیں۔ خداوند عالم کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی صفات کے تو قائل ہیں، لیکن وہ تمام صفتیں عین ذات ہیں، اس تمام صفتیں اس کی ذات میں شامل ہیں۔ اور ان مراحل میں اور ان مراتب میں یہ توجہ رہنا چاہیے کہ ان سب کے مقابلے میں شرک آتا ہے، یعنی توحید کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے کو شرک سے بچانا ہے، شرک سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو جتنے مراتب توحید کے ہوں گے، ان تمام مراتب میں شرک کے بھی مراتب آتے ہیں۔ جیسے توحید ذاتی ہے تو توحید ذاتی کے مقابلے میں شرک ذاتی آتا ہے، یعنی ہمیں اگر موحد بننا ہے تو توحید ذاتی کا عقیدہ رکھنا، یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ ایک ہے، اسی اعتبار سے شرک ذاتی سے اپنے کو بچانا، یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ 2 نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے توحید صفاتی کے جب ہم قائل ہوں گے تو اس کے مقابلے میں شرک صفاتی آتا ہے، یعنی اللہ کی اگر ہم یہ قائل ہوں کہ اللہ کی کوئی صفت اس کی ذات سے الگ ہے تو یہ گویا شرک صفاتی ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک مرحلہ ہے جس میں توجہ دینا چاہیے۔ بعض وقت بعض علماء کے اقوال، علماء اہل سنت، مثلا امام احمد ابن حنبل کا ایک جملہ ہے کہ اللہ کے علم کے سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ اللہ فی السماء و علمہ فی کل مکان، یعنی
یہ ایک جملہ کہ اللہ فی السماء اور علمہ فی کل مکان، یہ گویا ایک طریقے کا یعنی صفات کو ذات سے الگ کرنا ہے، اس لیے کہ جب اللہ آسمان میں ہو ولن یہ بھی ایک جگہ ہو گئی و معین ہو گیا، اور علمہ فی کل مکان اس کی علم صفت ہے، یہ ہر مکان میں ہے، جب ہر مکان میں اس کا مطلب علم الگ ہے ذات الگ ہے، تو یہ ایک صحیح نہیں ہے خداوند عالم کی وحدانیت کے سلسلے میں، خداوند عالم کی توحید کے سلسلے میں۔ لہذا یہاں پر بھی توجہ رہنا چاہیے کہ توحید صفاتی میں بھی ہم قائل ہوں کہ اللہ کی تمام صفات ہیں، تمام صفات اس میں اچھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں۔ اب تیسری قسم اسی توحید کی آتی ہے جسے ہم توحید افعالی کہتے ہیں، البتہ اس میں طولانی بحث ہے، لیکن اشارتاً بس بیان کرنا ہے کہ توحید افعالی کا مطلب ہے کہ اللہ افعال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کاموں کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، یعنی وہ کسی کا بھی اپنے کسی عمل میں محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کے بغیر کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا ہے یا کسی بھی عمل میں کسی کا محتاج ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں بھی اللہ جو ہے واحد ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اس کے مقابلے میں توحید افعالی کے مقابلے میں شرک افعالی آتا ہے۔ مثلا اگر ہم قائل ہو جائیں کہ اللہ کسی عمل میں کسی کا محتاج ہے تو شرک افعالی ہے، تو یہ ایک چیز توحید افعالی میں قابل غور یہ بھی ہوگی کہ صرف اللہ ہے جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ کی محتاج ہے۔ انسان ولو اپنے ارادے سے کوئی کام کر رہا ہو، اپنے اختیار سے کوئی کام کر رہا ہو، جو ارادہ بھی دیا ہوا اللہ کا ہے، اختیار بھی دیا ہوا اللہ کا ہے، تو اس ارادہ و اختیار سے جو انسان عمل انجام دے رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کے دیے ہوئے ارادے سے، یعنی انسان اللہ سے بے نیاز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے الگ ہٹ کے کوئی انسان کی حیثیت ہے، ہر چیز میں انسان اللہ کا محتاج ہوگا، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں، تو یہ توحید افعالی کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر کائنات میں بعض اہم شخصیتیں ہیں، بعض افراد ہیں، بعض ذوات قدسیاں ہیں جن کا عقیدہ رکھنا ہمارے پر واجب ہے اور جن کے لیے ہمیں جن کی عظمتوں کا اقرار کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جن پر عقیدہ واجب ہے اور جن کا ماننا واجب ہے۔ لیکن یہاں پر ایک فرق معلوم رہنا چاہیے کہ توحید میں صرف توحید ذاتی نہیں بلکہ بات توحید افعالی تک آ رہی ہے۔ جب توحید افعالی تک آ رہی ہے تو افعال کا مطلب یہ ہے، توحید افعالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں اور ہر ایک اللہ کا محتاج ہے، یعنی خود ختمی مرتبت بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہے، امام علی بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہے، لیکن اللہ پیغمبر سے بھی بے نیاز ہے اور امیر المومنین سے بے نیاز، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہو کسی کی، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ عظمت کے اعتبار سے ہم کہیں کہ اللہ بعض لوگوں کو بہت سے اختیارات دے رہا ہے، اگر اختیارات دیے بھی ہیں، ہو سکتا ہے جیسے خود ختمی مرتبت کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مولا کائنات علیہ السلام کے لیے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، بہت سے اختیارات دیے ہیں، لیکن جو بھی وہ عمل انجام دیتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے ہیں، یعنی اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو ایسا نہیں کسی نے کوئی اختیار دیا ہو، نہیں، اللہ خود اکیلا ہے، اللہ مستقل ہے۔ تو یہاں توحید افعالی میں بھی اللہ کو ہمیں ایک ماننا ہے اور اللہ کو اکیلا ماننا۔ اس سلسلے میں قرآن کی جو آیت ہے لا حول، ایک مشہور یعنی سب سے عام جملہ یہ کہہ سکتے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی قوت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ایک خود لا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو علی و عظیم ہے، یعنی یہ بھی ایک ہے۔ یا اسی طریقے سے مثلا خداوند عالم کے لیے ہم کہیں لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کسی بھی وجود میں کوئی مؤثر نہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی ہے جو ہر چیز میں اثر پیدا کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے، اللہ ہی ہر چیز میں مؤثر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی اثر ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اللہ سے ہٹ کے نہیں ہے۔ تو یہ ایک یعنی توحید کا مرحلہ ہے۔ اس میں اور بھی بہت سے اقسام آتی ہیں توحید افعالی میں، مثلا توحید خالقیت ہے، یعنی خلقت میں، خلق کرنے میں، پیدا کرنے میں، یا توحید ربوبیت کہیں اقسام میں، یا توحید تشریعی کہہ سکتے ہیں، توحید تکوینی کہہ سکتے ہیں، یعنی مختلف اس کے مراحل ہیں، یعنی جو کام ہیں، جو افعال ہیں، جو امور ہیں۔ توحید خالقیت مثلا خالق کائنات میں صرف اللہ ہے، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اگر خالق حقیقی صرف اللہ ہے، دنیا میں کوئی بھی کچھ خلق کر رہا ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے خلق کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے خلق کر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے خلق کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو در حقیقت پلٹتا ہے اللہ کی طرف۔ اور دنیا کا ہر انسان اگر کچھ بنا بھی رہا ہے کسی بھی عنوان سے،
جس کی بنیاد پر ہم اگر اس کی طرف خالقیت کی نسبت دیں تو جو کچھ کر رہا ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت سے، تو حقیقی خالق اللہ ہی ہوگا۔ تو دنیا میں صرف خالق اللہ ہے، خلقت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے توحید ربوبی میں بھی ہم کہیں کہ اللہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ رب ہے، یعنی سارے امور کی تدبیر اکیلا وہ کرتا ہے، وہ کسی تدبیر میں، کسی چیز کے انجام دہی میں، کسی قانون بنانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کچھ چیزوں کو اسباب بنائے، تو کائنات میں یعنی توحید خالقیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے اسباب کے منکر ہو جائیں، نہیں، اسباب ہیں دنیا میں، لیکن ان اسباب کو بھی بنانے والا خداوند عالم ہے۔ اسباب بھی اللہ کے اختیار میں، اللہ سے ہٹ کے نہیں ہیں۔ آج ہم دنیا میں بہت سے کام انجام دے رہے ہیں، مثلا ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کچھ کام کر رہے ہیں، تو اگر ہاتھ کے ذریعے سے کچھ کام انجام دے رہے ہیں تو ہاتھ بھی دیا ہوا اللہ کا ہے۔ یا دنیا میں علت و معلول کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، ایک چیز اگر علت ہے وہ پائی جائے تو پھر معلول بھی اس کا پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر مثلا آگ ہے تو گرمی پائی جائے گی، تو یہ آگ اور گرمی ہے، یہاں پر علت و معلول ہے، یہ اسباب ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ سے ہٹ کے نہیں ہے۔ یعنی یہاں بھی توحید افعالی اس منزل میں آ کر اس حد تک ہونا چاہیے کہ کسی چیز کا سبب یا کسی چیز کا علت بننا، معلول کے لیے اثر کا پایا جانا، یہ بھی اللہ سے بے نیاز ہو کے نہیں ہوتا ہے، اللہ سے ہٹ کے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک منزل توحید افعالی کی بھی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ مزید باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔